بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول بٹر اسکاچ از قلم ہما وقاص کی قسط نمبر 2 لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہیلو، کہاں مر گیا تھا؟ کب سے فون کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے فون ریسیو ہوتے ہی اس نے اجلت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ اس وقت لان میں موجود تھا جہاں رات کے فنکشن کے لیے اسٹیج سج رہا تھا۔ کشادہ لان تھا جس کے ایک کونے میں چھوٹا سا تیراکی کا تالاب بھی موجود تھا۔ رات کو شاید ڈھولکی کی تقریب تھی جس کی سجاوٹ شروع تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ نظر بچا کر لان میں آیا تھا اور کافی دیر بعد زین نے فون اٹھایا تھا۔ سوری واش روم میں تھا، تم بتاؤ کس وقت پہنچے؟ دوسری طرف سے زین کی چہختی آواز ابھری۔ نہ پوچھ حال۔ بیزار صورت بنا کر ارد گرد دیکھا۔ چلنا بتا حال، یہ بتا بھابھی کیسی ہے، پسند آئی؟ وہ گرم جوشی سے پوچھ رہا تھا۔ پسند تو بہت ہے شروع سے ہی، مگر ٹھنڈی سانس بھری اور سرسری نگاہ ارد گرد ڈالی۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شروع سے؟ او بھائی، ایک نظر دیکھ کر ہی جنم جنم کے رشتے گانٹ لیے؟ اب تو تمہارا کریکٹر کافی اسٹرانگ ہو گیا تھا نہ پچھلے 3 سال سے؟ بکواس بند۔ تمہیں پتہ ہے جو لڑکی یہاں دیکھنے آیا ہوں وہ کون تھی؟ کون نکلی؟ زین کی تجسس بھری آواز ابھری۔ بٹر اسکاچ، جواب دے کر گہرے سانس خارج کی۔ بٹر اور او تیری، وہ لاہور یونیورسٹی والی؟ زین کو پہچاننے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ جی وہی، مس زوہا آفتاب۔ اوہ، وہ تو تمہیں دیکھتے ہی شروع ہو گئی ہوگی سب کے سامنے ٹر ٹر ٹرا ٹر۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں کیا اس نے۔ زین کی بات پر اس کی بہویں بھی حیرت سے اوپر اٹھی۔ انفیکٹ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس نے، اور اب حیرت سے گردن کی گدی پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ شاید بھول گئی ہو۔ زین نے لقمہ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے مجھے پہچانا نہ ہو؟ امپاسبل۔ زور سے نفی مسار ہلاتے گردن جھکا دی۔ یہ تو سٹرینج ہے، ویری ویری سٹرینج۔ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں، مطلب تمہارے دیے کے تعارف سے، وہ تو اب تک سب کے سامنے تمہاری عزت کو تار تار کر چکی ہوتی۔ زین بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بٹر اسکاچ تھی۔ چلتی تھی تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، مگر آج کیسے سب کے ساتھ اتنی خاموش بیٹھی ہوئی تھی؟ میں بھی اسی بات سے ڈر رہا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ ماما دادی سب سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ میری طرف 1-2 دفعہ دیکھا مگر پھر نظریں پھیر لی۔ واہ، واٹ تبدیلی! ویسے اب کیسی ہے؟ مطلب جیسی پہلے؟ مت پوچھ، بہت 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 پیاری۔ لبوں کی مسکان اور آنکھوں کی چمک گہری ہوئی۔ ماشاءاللہ، میں تو پہلے ہی کہتا تھا اس لڑکی سے تمہارا کوئی خاص ہی کنیکشن لگتا۔ زین نے پرجوش لہجے میں خیال ظاہر کیا۔ ہاں یار، خاص کنیکشن تو تھا، لیکن میں نے تو بہت بے وقوفیاں کی ہیں 3 سال پہلے۔ مجھے نہیں لگتا اگر وہ مجھے پہچان گئی تو معاف کرے گی۔ آنکھوں کی چمک پھر سے مان پڑی۔ دوسری طرف زین بھی خاموش ہوا۔ سن، کیا میں بہت چینج ہو گیا ہوں 3 سال پہلے کی نسبت؟ بھویں کا ٹھیک یہ مستفسر ہوا۔ ہاں، کافی چینج، کریکٹر کافی اسٹرانگ کر لیا ہے میرے بھائی نے۔ منحوس، میں کریکٹر کی بات نہیں کر رہا، اپنی شکل کی بات کر رہا ہوں۔ کیا میری شکل اتنی چینج ہو گئی ہے کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں؟ دانت پیس کر پوچھا۔ شکل نہیں، ویسی ہی ہے بہت۔ ہاں، صحت پہلے سے بہتر ہے، شکل تو ویسی ہی ہے۔ پھر کیا؟ ارے بھائی خوش ہو جا، دمال ڈال۔ اتنے سال پہلے جس لڑکی نے چین وین رین سب برباد کیا تھا، آج خود بخود تیری جولی میں آ گری۔ زین نے جھک کر اس کے حوصلے بلند کیے، مگر وہ اب بھی لب بنچے مضطرب کھڑا تھا۔ نہیں، خوش نہیں ہو سکتا ابھی، وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، بٹر اسکاچ ہے۔ مریم لہجے میں دل میں چھپا خدشہ ظاہر کیا، اور پھر ایک لان کی طرف آتے طارق بھائی کو دیکھ کر فون بند کر دیا۔ اچھا، پھر بات کرتا ہوں، پھنس گیا ہوں۔ طارق شعیب کا بڑا بھائی تھا جب وہ لوگ پہنچے تھے۔ وہ اس وقت گھر نہیں تھا اور اب شاید سب سے مل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ آتے ہی گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ ہاں بھائی، کیفا حالو کا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ اللہ کا شکر طارق بھائی، آپ سنائیں؟ ارے ہم فٹ فاٹ، تم سناؤ، کیترینہ کیف کیسی ہیں؟ اس کے حیران ہونے پر وہ پرجوش کہکا لگا کے، مطلب کیف کو ابھی کوئی کیترینہ نہیں ملی کیا؟ میں نے تو سنا ہے جرمنی کی کڑیاں بڑی فٹ فاٹ ہوتی ہیں بھائی، سیٹنگ ویٹنگ نہیں ہوئی کسی کے ساتھ؟ وہ اب بڑی بے تکلفی سے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے کچھ دور لگی کرسیوں کی طرف لے جا رہے تھے۔
बस अब घंटे 2 घंटे ज़ाया थे। इसने दिल में सोचा और फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इनकी तरफ देखा जो इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा कर रहे थे। जी मैंने कभी देखी नहीं वहाँ की कुड़ियाँ, मासूम शक्ल बनाकर जवाब दिया। हाँ भाई, तुम्हें क्या ज़रूरत देखने की, कुड़ियाँ खुद फवाद खान समझकर पास आ जाती होंगी। फिर तुम कहते होगे जी मैं ओरिजिनल नहीं फर्स्ट कॉपी हूँ। तारिक ने शरीर लहजे में कहते हुए आंख दबाई। वो भी हंस दिया। पता था अब ये छेड़खानी का दौरानिया काफ़ी लंबा होने वाला है और इसे बस हंस हंस कर अपने जबड़े दुखाने थे। वो टेरेस पर बैठा पीठ मोड़े खड़ा था जब वो कमरे में दाखिल हुई। आखिरकार फंक्शन से पहले इनकी मुलाकात अरेंज कर दी गई थी। असर के बाद ठंडी शाम उतर आई। बरकी कुमकुमों की रोशनी अभी मध्यम थी। नीचे शोर शराबा बरपा था। ये दूसरी मंजिल का टेरेस था जहाँ इस वक्त कदरे खामोशी थी। इसे हिफ्जा यहाँ छोड़कर खुद नीचे चली गई थी। नारंगी रंग के जोड़े में जाज़बे नज़र मेकअप किए, कानों में झुमके लटकाए और लबों को सुर्ख सी लाली से मुज़य्यन किए वो होशरुबा लग रही थी। सब कुछ हिफ्सा की खातिर करना पड़ा था। इसका बस चलता तो भाग जाती यहाँ से। कदमों की चाप पर कैफ आहिस्तगी से पलटा और फिर इस पर नज़र पड़ते ही जैसे वक्त थम गया। वो आज भी इतनी ही हसीन थी, इतनी कि इसके दिल की धड़कनों की रफ्तार को कम कर देती थी, वक्त को थमने पर मजबूर कर देती थी। और फिर गज़ब ऐसा कि आज जिस रिश्ते की निस्बत से वो यहाँ खड़ी थी, कैफ अमान ने 3 बरस पहले इस रिश्ते के ख्वाब ज़रूर देखे थे, मगर कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। सोचना भी मत, जोहा ने इंगश्त इसकी आंखों के ऐन सामने करते हुए धमकी अमेज़ लहजे में मुखातिब किया। वो जो इसे देखकर मबहूत खड़ा था, इसके एकदम से किए गए इस वार पर होश की दुनिया में वापस आया, जहाँ वो हमेशा की तरह बोलती इसके सारे ख्वाब ख्यालों का भुरता बना चुकी थी। हल्के गंदमे कुर्ता में मलबूस वो निकरा निकरा इस शाम का हिस्सा लग रहा था, लेकिन सामने खड़ी लड़की को शायद जहर लग रहा था। आज से पहले तक मैं तुम्हें सिर्फ लोफर ही समझती थी, लेकिन आज पता चला तुमसे ज़्यादा ढीठ और इज्जत नफ्स से आरी इंसान कोई नहीं हो सकता। सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए खड़े हो। दांत पीस पीस कर नफरत में लिपटे वार चलाती वो इसे बावर करवा रही थी कि वो कुछ भी नहीं भूली। लेकिन फिर दोपहर को वो सब क्या था, और अब यूं बन टन कर जो इसके साथ सामने खड़ी थी, ये सब किस लिए? वो तो तुम भी मेरे सामने खड़ी हो। कैफ ने हैरत और तजस्सुस के मिले जुले तासरात से कहा। इसके चेहरे की उकताहट मजीद बढ़ गई। मेरी बात और है, मैं ये सिर्फ अपनी बहन के ससुराली होने की वजह से कर रही हूँ। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जानते भी हो मैं कितनी नफरत करती हूँ तुमसे, फिर भी मुलाकात की हामी भर ली। तुम्हें तो चाहिए था मुझे देखते ही इस रिश्ते से इनकार करते और उल्टे कदमों वापस चले लौट जाते। वो लफज चबा चबाकर इसे सारी वजूहात बता रही थी और कैफ हमेशा की तरह इसके चलते चुभते जुमलों का हर्फ हर्फ कुंदा पेशानी से चुन रहा था। खैर, अब भी कोई देर नहीं हुई। दोपहर को जो कुछ लाउंज में हुआ और ये मुलाकात महज दिखावा है जिसके लिए मुझे हिफ्जा ने मजबूर किया है। और अब मैंने सोच लिया है मेरी बजाय तुम सबसे जाकर कहोगे कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। बड़ी चालाकी से वो खुद को बचाकर इसे इनकार करने का हुक्म दे रही थी। मैं ये झूठ क्यों बोलूँगा? कैफ ने मुस्कुराकर इसकी गुस्सेली आंखों में मोहब्बत से झांका। एक पल में 3 साल पुरानी मोहब्बत कफन फाड़ कर सामने खड़ी थी। तुम मुझे वट पसंद आई हो? तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से जाकर कहा। व्हाट? वो मुहावरतन नहीं हकीकतन उछल पड़ी। कैफ अब इसकी हालत से लुत्फ उठा रहा था, क्योंकि अनजाने में ही सही वो अपनी कमजोरी का इजहार हिस्सा इसके सामने कर चुकी थी कि वो अपनी बहन के ससुराली होने की वजह से कुछ भी ऐसा वैसा तमाशा नहीं करेगी। हाँ, मैं ये झूठ क्यों बोलूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं आई? एकदम ही दिन एक तुम ही तो पसंद हो मुझे। इसके चेहरे के करीब होते हुए फिर से कहा। शाम की घुलती ठंडक जैसा लहजा था। जोहा ने बदमजा शक्ल बनाई, सर को दोनों हाथों में थाम लिया। ओ गॉड! वो घूमकर सीधी हुई और फिर शिद्दत गज़ब से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ मुखातिब हुई। कितने कितने चीप हो तुम कैफ अमान। कम अज़ कम मैं तुम्हें इतना घटिया नहीं समझती थी। पहली दफ़ा सुन रहा हूँ किसी के मुंह से कि सच बोलना एक घटिया अमल है। बर्जिस्ता जवाब दिया। सच सच वो है जो मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। सिर्फ अपनी बहन के ससुराल में तमाशा ना हो इस वजह से चुप हूँ, वरना सबके सामने तुम्हारी सो कोल्ड शराफत के सारे भांडे फोड़ देती। सुनकर अच्छा लगा जोहा आफ्ताब भी किसी बात के डर से अपनी ज़बान को लगाम दे सकती है। कैफ ने शरीर लहजे में जलती पर तेल छिड़का और दिलचस्पी से इसके चेहरे पर निगाह घुमाई। वो नाक भून चढ़ाकर पीछे हुई और फिर गहरा सांस लेकर कंधे उचकाए। खैर, तुम जैसे भी जिससे भी यही
خیر تم جیسے سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، میں خود انکار کر دوں گی۔ بڑے روب سے کہا، پلٹی اور قدم ٹیرس سے باہر نکل۔ کوئی انکار کی وجہ پوچھے گا تو کیا کہے گی زوہا آفتاب؟ کیف مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت شام میں اس کے ملائم بال کسی آبشار کی مانند لگ رہے تھے۔ سچ بولتی ہے زوہا آفتاب، تم مجھے پسند نہیں آئے، مغرور لہجے میں جواب دیا۔ پسند نہ آنے کی وجہ پوچھیں گے تو؟ شریر لہجے میں اگلا سوال پوچھا۔ وہ اب ٹیرس کے دروازے سے ٹیک لگائے اس کی بائیں جانب کھڑا تھا۔ زوہا نے ایک جھٹکے سے چہرے کا رخ اس کی جانب گھمایا، سینے پر ہاتھ باندھے وہی جذبات سے لبریز آنکھیں لیے وہ اپنی مکمل شخصیت ہونے کا اعتماد لیے کھڑا تھا۔ تم آج بھی اتنے مغرور ہو کیف امان، پسند نہ آنے کی وجہ صرف ظاہری نہیں ہوتی۔ تم آج بھی مجھے سمجھ نہیں سکی زوہا آفتاب، میں صرف تمہارے حسن پر فدا نہیں ہوا۔ جذبات سے بوجھل ہوتی آواز تھی، لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ پل بھر کے لیے ٹہری تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا تمہیں سمجھنے کا، باہر میں جاؤ۔ ناک چڑھا کر نفرت سے سر کو جھٹکا اور پھر وہاں رکی نہیں، تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے، برقی کمکموں کی روشنی تیز ہو گئی۔ کیف آہستگی سے چلتا پھر سے ٹیرس کی ریلنگ کے پاس آیا جہاں لان میں اب گہما گہمی تھی۔ ڈھولک رکھی جا چکی تھی، مہمان جمع ہو چکے تھے، شورغل میں اونچی آوازوں میں موسیقی بجنے لگی تھی۔ وہ یوں ہی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا جب وہ بھی لان میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ حفظہ کا بازو تھامے اس کے کان میں خسر پسر کرتی وہ یقیناً اسے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی، اور پھر بات کرتے کرتے اچانک نگاہ اوپر اٹھائے وہ بے خود سا اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے کوئی کسی ساحرہ کے سحر میں جکڑ کر اسے دیکھے، اور توقع کے عین مطابق اس نے چھوٹی سی ناک اوپر چڑھائی اور لب ہلتے نظر آئے۔ لچا! اس کا انداز ایسا تھا کہ کیف کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا، اور اب اندھیرے میں ڈوبے ٹیرس پر کھڑا ہنسے جا رہا تھا اور زیر لب محبت سے دہرایا، لچا آئی لو یو بٹر اسکاچ۔ وہ جذب سے کہتا اب آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر پوری تقریب بگاہے نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہیں اس دشمن جان پر اٹھتی رہیں۔ بچوں کی رونے کی آوازیں اسے واش روم میں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ آج رات کو مہندی تھی اور ابھی دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب وہ نہا کر نکلی۔ حفظہ 4.5 سالہ حورین کو کندھوں سے تھامے اس کے چھوٹے سے پھولے گالوں پر چٹاک چٹاک تھپڑ رسید کر رہی تھی، جس پر حورین بل بل رو رہی تھی، اور بیڈ پر بیٹھا 8 ماہ کا رافع بھی اس کے مقابلے میں سبقت لے جانے کے چکر میں اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ پورے کمرے میں جیسے ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ وہ ٹاول میں گیلے بال لپیٹتی تیزی سے آگے بڑھی۔ ارے ظالم عورت، چھوڑو میری لاڈو کو، کیوں مار رہی ہو اسے؟ اس نے جپٹ کر حورین کو حفظہ سے الگ کیا۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے میری تو، اس کو دیکھو یا اس محترم کے نخرے اٹھاؤں۔ حفظہ رون کی صورت بنائے چیخی۔ اس کے 3 بچوں میں سب سے بڑی حورین تھی، اس سے چھوٹا 2.5 سال کا سامے، اور پھر 8 ماہ کا رافع جو بیڈ پر بیٹھا بلا وجہ کا باجا بجا رہا تھا۔ حورین اب زوہا سے لپٹی رہ کر رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا ایک عدد اور پیدا کرتی؟ ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی، بہت شوق چڑھا ہوا تھا بیٹوں کی جوڑی بنانے کا، اب مار مار کر حال برا کر رہی ہو۔ زوہا نے اسے خفگی سے گھورا۔ حال تو میرا برا ہے، جلدی میں اس کے شوز خرید کر گھر لے آئی ہوں، اور پھر کھول کر دیکھے بھی نہیں۔ آج نکالے تو پتہ چلا کمبخت دکاندار نے سائز ہی کوئی اور دے دیا اٹھا کر۔ اتنے کام ہے مجھے، اور یہ ہے کہ اسے وہی شوز پہننے ہیں۔ اسے سمجھا رہی ہوں پرانا پہن لو کوئی، لیکن مجال ہے جو مانے یہ لڑکی، بس ضد لگا رکھی ہے وہی شوز پہنے کی، انیلا جیسی ہے بالکل ضدی۔ حفظہ نے جل کر حورین کی ضد کی وجہ اپنی نند کو قرار دیا اور جھنجھلا کر گول مٹول رافع کو گود میں اٹھایا، اور وہ گود میں آتے ہی کسی کھلونے کی طرح چپ ہو کر بھیگی پلکیں چپکانے لگا۔ دکھاؤ کون سے شوز ہیں، اور ابھی تو مہندی کے فنکشن کو بہت دیر ہے، میں بدلا لاتی ہوں۔ مجھے بتاؤ کس دکان سے لے کر آئی ہو؟ زوہا نے حورین کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ حفظہ کی تو جیسے جان میں جان آ گئی تھی۔ ہاں پلیز، اگر یہ کر دو تو میری جان خلاصی ہو جائے گی۔ پر جاؤ گی کیسے؟ رکشوں کے تکے کھاتے تو بہت دیر ہو جائے گی، رکو میں کسی کو دیکھتی ہوں۔ حفظہ فوراً سے کمرے سے باہر نکلی۔ زوہا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتی حورین کو سینے سے لگائے۔ چپ ہو جاؤ میری پرنسس، خالہ ہے نا، ابھی ہم جائیں گے اور شوز بدل لائیں گے۔ حورین نے ایک دم سے رہ بند کی اور زوہا کے گلے میں بازو ڈال لیے۔ کوئی چانس نہیں، صرف میرے ہاں کر دینے سے کیا ہوگا، سب یاد ہے اسے، اور اس نے صاف کہہ دیا وہ انکار کر رہی ہے اس رشتے سے۔ اس نے فون کان سے لگائے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا۔ تقریب کے بعد ساری رات وہ حواسوں پر چھائی رہی، اور کہیں آخری پہر جا کر آنکھ لگی تھی۔ اب زین کے فون پر آنکھ کھولی تو وہ سب سے الگ ہو کر لان میں چلا آیا۔ اوہ ویری سیڈ۔ دوسری طرف زین کی افسردہ آواز ابھری۔
سیڈ تو ہوں لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، لب بھینچ کر آہ بھری۔ اس کو دیکھ کر جو فیلنگز آتی ہیں نہ بیان نہیں کر سکتا میں۔ ساری رات نہیں سویا۔ آئی ریئلی لو ہر۔ وہ جذب میں ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، کوئی روک مت لگا لینا، یہ بٹر سکاچ جب جب تمہاری زندگی میں آئی ہے لوچے ہی ہو رہے ہیں۔ روک کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ اپنے رشتوں سے بہت محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ میں سمجھتا تھا وہ سخت دل اور مغرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے چہرے کی طرح ہی صاف شفاف دل رکھنے والی اور مضبوط کردار کی لڑکی ہے۔ وہ اس کے لبوں پر ملائم مسکان تھی۔ تو ان سب خوبیوں کو پتہ چلنے سے کیا ہوگا؟ وہ مل تو نہیں جائے گی نا؟ چند سیکنڈ کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ ویسے کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کیف کی آنکھوں میں ایک نئے عزم سے چمکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی جھک کر اپنے سینڈل کے سٹیپ بند کر رہی تھی جب ہلکی سی دستک کے بعد ٹھک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ حفظہ کی جٹھانی ہاتھ میں ایک شاپر تھامے اندر داخل ہو رہی تھی۔ زوہا، حفظہ بتا رہی ہے تم بازار جا رہی ہو۔ سنو، یہ میری شرٹ اوور لاک کروا لانا، شام کو پہننی ہے، دھاگے نکل رہے ہیں۔ جی۔ اس نے زبردستی کی مسکان سجائے ان کے ہاتھ سے قمیض لی اور بیڈ پر رکھی۔ وہ باہر نکلی تو اس نے منہ بسوڑ کر قمیض کی طرف دیکھا اور پھر سنگھار میز کی طرف بڑھی۔ بال وہ ڈرائر سے خشک کر چکی تھی اور اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ان کو پونی میں قید کر رہی تھی جب اپنے عقب سے آتی باز گشت پر پلٹی۔ زوہا، تم بازار جا رہی ہو نا؟ سیفٹی پنس کا ایک پیکٹ لا دینا پلیز۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انیلا کی کزن اس کی طرف 100 روپے کا نوٹ بڑھانے کھڑی تھی۔ ارے پیسے رہنے دے، میں لے آتی ہوں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پیسے لینے سے انکار کیا۔ وہ جھٹ سے جواب میں مسکراہٹ کے تبادلہ کرتی مڑ گئی۔ اس کی کسر تھی، سیفٹی پنس لا دینا۔ منہ میں بڑبڑاتی آگے بڑھی اور الماری سے اپنا پرس نکالا۔ کمرے کا دروازہ ایک دفعہ پھر دھڑام سے کھلا۔ وہ چونک کر مڑی۔ حفظہ کی بڑی نند کی بیٹی کھڑی تھی۔ زوہا آپی، آپ بازار جا رہی ہیں؟ امی کہہ رہی ہیں ایک الاسٹک کا رول لیتے آئیے گا، پیسے آ کر لے لیجیے گا۔ وہ تیزی سے حکم جاری کرتی جس رفتار سے اندر داخل ہوئی تھی اسی رفتار سے باہر نکل گئی۔ کچھ لمحے تو وہ یوں ہی ہکا بکا کھڑی رہی اور پھر خود کو کوستی حفظہ کی جٹھانی کی قمیض کو ہرین کے جوتے والے شاپنگ بیگ میں ٹھونسنے لگی۔ زوہا بیٹا، بازار جا رہی ہو؟ سریا شیریں لہجے میں پوچھتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سلک کر ان کی طرف متوجہ ہے۔ نہیں، جہنم میں جا رہی ہوں، خدا کا واسطہ ہے امی، اب آپ مجھے کچھ مت منگوائیے گا۔ اور یہ کہاں؟ حفظہ، کیا ضرورت تھی ٹنڈورا پیٹنے کی؟ وہ تو جیسے ابل پڑی۔ سریا بیگم جو کہنے جا رہی تھی کہ اسے گور کر رہ گئی اور پھر خفگی سے بڑبڑاتی باہر نکل گئی۔ زوہا، چلو انتظام ہو گیا، کار باہر کھڑی ہے۔ حفظہ اجلت بھرے لہجے میں کہتی اندر داخل ہوئی اور اس کا لال ببو کا چہرہ دیکھ حیرت زدہ سی مستفسر ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے اب؟ کچھ نہیں ہوا، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں انسان توڑی ہوں، گدھی ہوں؟ کیا ضرورت تھی پورے پاکستان میں اعلان کرنے کی کہ میں بازار جا رہی ہوں؟ سب کے سب تمہاری سسرالی لسٹ تھما گئی ہیں، جیسے میں یہاں نوکر ہوں سب کی۔ وہ اب آنکھوں سے شرارے نکالتی حفظہ پر برس رہی تھی۔ وہ میں گاڑی میں لے جانے والے کا انتظام کر رہی تھی تو سب کو پتہ چل گیا۔ اچھا لے آنا نا جو منگوائے ہیں، میں تمہارے کپڑے پریس کر کے رکھوں گی۔ حفظہ نے پچکارا۔ ہاں کرنا تو پڑے گا سب۔ عجیب ضلالت ہے بھائی، تمہارا سسرال تو میری جان کو آ گیا ہے۔ کہاں کھڑی ہے گاڑی اور کون لے کر جا رہا ہے بازار؟ اور دکان کا پتہ ہے نا اس کو؟ اس نے شاپر اٹھا کر حرین کا ہاتھ تھامتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ کیف لے کر جا رہا ہے، طارق بھائی کا بڑا بیٹا ساتھ ہے، وہ راستہ اور دکان بتا دے گا۔ اس پر تو جیسے بم بلاسٹ ہوا تھا۔ تنگ کر آگے ہوئی۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک تھا؟ کیف کو کیوں کہا؟ دل چاہا ابھی اور اسی وقت ہر رشتے کو بھول کر حفظہ کا سر پھاڑ دے۔ ارے بھائی، سب اتنے بزی ہیں، کیا کرتی؟ شعیب گھر پر نہیں، طارق بھائی باہر کے کاموں میں بزی تھے۔ کیف ان کے پاس کھڑا تھا، انہوں نے گاڑی کی چابی دے کر کہا کیف لے جاتا ہے۔ اب بھلا بتاؤ میں کیا کرتی؟ حفظہ نے بیچارگی سے وضاحت دی۔ وہ شرارے اگلتی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتی، تم بس میرا گلا دبا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ اچھا پلیز، میری بہن نہیں ہو، چلی جاؤ نا۔ حفظہ نے ملتجی لہجے میں پچکارا۔ تم نے امی ابو کو بتایا میرا فیصلہ؟ اسپاٹ لہجے میں اگلا سوال کیا جو صبح سے 20 بار پوچھنے کا سوچ چکی تھی، لیکن حفظہ تھی کہ کمرے میں ٹکتی ہی نہیں تھی۔ ہاں بتا دیا تھا رات کو ہی فنکشن کے بعد، حفظہ نے تعصب بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ وہی۔ حفظہ نے نگاہیں چڑھائی۔ وہی کیا؟ اس نے بہوئیں کٹھی کی۔ یہ کہ زوہا کا تو دماغ خراب ہے، لڑکا بہت اچھا ہے۔ حفظہ نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا یہ کہا انہوں نے؟ کیا میں اتنی بے وقوف ہو گئی ہوں ان کی نظر میں؟ وہ خود بات کرتی ہوں ان سے۔ وہ مشتعل ہو کر آگے بڑھی۔ حفظہ نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ ارے رکو تو، صبر کرو بھی، میں پھر سے سمجھا دوں گی، تم ابھی جاؤ۔ وہ باہر کار میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے چند سیکنڈ حفظہ کو گھورنے کے بعد دانت پیسے اور غصے سے
हुरैन का हाथ थामे दरवाजे की तरफ बढ़ी। हुरैन का हाथ थामे जर्द रंग के जोड़े में मलबूस बालों की ऊंची पोनी लहराती वो गाड़ी तक पहुंची और गाड़ी की पिछली सीट के मंजर को देखकर आंखें फैल गई, जहां तारिक भाई का 12 साल बेटा टीपू, इसकी बहन जेब, सामिया और एक अदद और गोल मटोल बच्चा बैठा था। वो ये सोच कर आई थी कि पिछली सीट पर बैठ जाएगी। सुलग फ्रंट सीट की खिड़की से झांका, जहां वो मोहतरम स्याह लेदर जैकेट के नीचे सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स जेब तन किए बशाशत से मुस्कुरा रहे थे। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? कैफ ने मसनूई हैरत से पीछे देखा। मुझे तो बच्चे नजर आ रहे हैं, मासूमियत से तस्सी की। हाँ बच्चे हैं। क्यों भरा है सबको? किसकी बारात जा रही है यहाँ से? तीखे लहजे में कहा। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतनी देर में सारी सीट्स फुल हो गई। कैफ ने कद्दे उचकाए। टीपू चलो उतरो तुम और जेब आगे बैठो। इसने पिछली नशिस्त की खिड़की से झांकते हुए टीपू को हुक्म जारी किया। नहीं जोहा खाला, मामा कहती हैं जब कोई बड़ा साथ हो फिर बच्चों को पीछे बैठना चाहिए। आप बैठे ना अंकल के साथ। टीपू की बात पर कैफ का खफीफ सा कहका गूंजा तो वो मजीद दब गई। जोहा खाला जल्दी करे, पहले ही इंतजार करते करते थक गए हैं। जेब ने मुंह बसोड़ा। जोहा ने नाक फुलाई और फिर एक झटके से अगली नशिस्त का दरवाजा खोला। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, जलकर कहा। कैफ को खूनख्वार नजरों से घूरती वो हुरैन को अपनी गोद में बिठा चुकी थी। खुश नसीबी होगी मेरी जो ये आंखें मुझे देखेंगी, बड़े पुरसुकून लहजे में जवाबी वार किया गया। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। हाउ चीप, नहीं वो कहो ना लुच्चा, बड़ी मोहब्बत से फरमाइश की। तुम पागल हो क्या? जोहा ने जोर दी। नहीं दीवाना। लहजे में शरारत और मोहब्बत दोनों का तासुर था। जोहा ने कुड़ कर चेहरे का रुख खिड़की की तरफ मोड़ा। वो जो इसकी तरफ देख रहा था टीपू की आवाज पर चौंका। अरे कैफ चाचू, देख कर आगे तो डिग जाएंगे। टीपू की गुलाबी उर्दू वाले जुमले पर वो जो संजीदा बैठी थी बेख्तियार हंस दी। सारे बच्चे भी की कर रहे थे। टीपू शर्मिंदा सा हो गया। कैफ ने गहरी निगाहें इसके खिलखिलाते चेहरे पर डाली। इसके हसीन चेहरे पर हंसी कोसे कज़ा के रंगों की तरह हंसी दिलकश लग रही थी। कैफ के यूं देखने पर इसने फौरन हंसी को ब्रेक लगाई और चेहरे का रुख खिड़की की तरफ कर लिया। कार अब सिग्नल पर रुकी थी। वो हनूज खिड़की की तरफ चेहरा मोड़े बैठी थी। कैफ बार बार हुरैन को छेड़ रहा था, जिस पर वो खिलखिलाकर लुत्फ अंदोज हो रही थी। वो चूंकि इनकी गोद में थी तो इसका यूं हिलने जुलने पर इसने झुंझला कर चेहरा मोड़ा। क्या है? क्या है? प्यार कर रहा हूँ इसे। अब इस पर भी पाबंदी है? हाँ पाबंदी है। मेरी भांजी है, रोब से जिताया तो मेरे भी कजन की बेटी है, मेरा भी कोई हक है। कैफ ने भी इसके अंदाज में जिताया और हुरैन की तरफ पर। क्यों गुड़िया, ठीक कह रहा हूँ ना? हुरैन ने झट से सर इस बात मिलाए। गुड गर्ल, तुम अपनी खाला जैसी नकचड़ी बिल्कुल नहीं हो। कैफ की उंगली पर कैफ की अगली बात पर इसने खूनख्वार निगाहों से घूरा। सिग्नल खुल चुका था और हंसते हुए फिर से ड्राइव कर रहा था। इसने मजीद सारा सफर इसी की इसके किसी भी बेतुकी बात पर कोई भी रद्द-ए-अमल ना जाहिर करने की ठानी, क्योंकि वो समझ चुकी थी वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अल्लाह अल्लाह करके सारे काम निपटाने के बाद वो अब वापस जा रहे थे, जब फिर से सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही फकीर औरत ने खिड़की से झांक कर आवाज लगाई। ए साहब सदका दे, तेरी बीवी बच्चों की खैर हो, अल्लाह सोनी जोड़ी सलामत रखे। वो जो दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी थी चौंक कर रुख मोड़ा। कैफ हंसते हुए इसे पैसे दे रहा था। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, हमेशा खुश रहो, अल्लाह ऐसे ही बाग लगाए रखे, वो दुआ देती। बाग के लफ्ज पर बच्चों को देखकर आगे बढ़ी। कैफ वो मुश्किल हंसी दबा रहा था। ये क्या बेहूदगी थी? इसे बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं? तो क्या हुआ? वो कौन सा कोई न्यूज़ रिपोर्टर थी? फकीर थी बेचारी। वो हनूज मुस्कुराहट दबा रहा था। हाँ, तुम जैसियों को थोड़ी फर्क पड़ता है। आज कोई कल कोई, इस्तेज़ाइया लहजे में तीर बरसाया। कल भी तुम थी, आज भी तुम हो। कैफ अमान, अल्लाह को जान भी देनी है एक दिन। कैसे इंसान हो तुम? इतना झूठ, इतनी मुनाफिकत, कितने आराम से ये सब कह रहे हो। वो मुंह खोले हैरत से कह रही थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए सिर्फ ड्राइव कर रहा था। जोहा ने बदमजा सूरत बनाई। मैं भी किस से कह रही हूँ? तुम तो ये सब हर लड़की से कहते होगे। खैर मेरी बला से जो भी समझो, मैं इनकार कर चुकी हूँ। आज पता चल जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स को भी, वो बड़े रौब से कहें। कैफ के लबों की गहरी मुस्कुराहट यक लख्त मखतूम हुई। गाड़ी तेज चलाएंगे प्लीज, नफरत से कहा और चेहरे का रुख फिर से मोड़ लिया।
وہ اپنی مہندی کی تقریب پر پہننے والے استری شدہ کپڑے لیے غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں حفظہ اپنے بناؤ سنگار میں مگن تھی۔ وہ باہر استری سٹینڈ سے اپنے کپڑے اٹھانے کے غرض سے گئی تھی، لیکن نیچے لاؤنج کے منظر نے تن بدن میں آگ لگا دی۔ کیف شرافت کی پوٹلی بنا ثریا اور آفتاب کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ آفتاب اس کی کسی بات پر اس کے سنگ جی جان سے ہنس رہے تھے اور ثریا واری نیاری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو جیسے اندر تک سلگ کر رہ گئی تھی۔ جب اس کے اپنے ہی گھر والے اس کی کسی بھی بات کو اہمیت نہیں دے رہے تھے تو وہ کیا خاک دیتا؟ یہی وجہ تھی آج وہ گاڑی میں اتنا چہک رہا تھا۔ وہ غصے میں پھولا چہرہ لیے اب حفصہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ کیا ہے وہ سب؟ ڈریسنگ کے شیشے میں گھسی حفصہ نے اس کے پتنگ تپتے عکس کو شیشے میں دیکھا۔ کیا ہوا؟ چلا کیوں رہی ہو؟ اور تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ اس نے حیرت سے بازو پر لٹکے اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ تیار کیا خاک ہوں؟ جب دل ہی جلا ہو۔ میں صاف صاف الفاظ میں کہہ رہی ہوں، مجھے کیف پسند نہیں آیا۔ پھر یہ امی ابو اس سے ایسے وی آئی پی پروٹوکول دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ سکتی ہوں کس لیے؟ وہ ہے ہی اتنا اچھا کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا اسے وی آئی پی پروٹوکول دے؟ حفصہ شرارت سے مسکراہٹ دبا کر پلٹی۔ اس کے تو جیسے تلوں پر لگی اور سر پر بچھی۔ ایکسکیوز می، وہ کتنا اچھا ہے سب پتا ہے مجھے، اور یہ ساری چالاکیاں کر رہے ہیں۔ میں خود بات کرتی ہوں آج امی ابو سے۔ تم نے ڈھنگ سے کوئی بات ہی نہیں کی ہوگی۔ ڈھنگ سے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا انہیں وہ بھی دیکھ پرکھ رہے ہیں، آخر کو دنیا دیکھ رکھی ہے۔ انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہے اور میں نے کیف امان دیکھ رکھا ہے۔ وہ کتنا اچھا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، ایک نمبر کا فلرٹی انسان ہے، شکل بولی اور کرتوت کافراں۔ توبہ توبہ، خدا کا خوف کرو زوئی۔ اور یہ تو تم کہہ رہی ہو نا، لیکن اس کی پرسنالٹی دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے لڑکیاں اس کے گرد منڈلاتی ہوں گی۔ وہ نہیں، تم میری بہن ہی ہو نا، تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں؟ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی ہو؟ کتنی دکھ کی بات ہے۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، اس کے ساتھ زندگی میں نے گزارنی ہے یا تم نے؟ اب کی بار وہ پوری قوت سے چلائی تھی حفصہ، جو تب سے اس کے تیور برداشت کر رہی تھی، ایک دم سے صبر کے پیمانہ لبریز ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ سب میں ہی ختم کرتی ہوں اب، باہر میں جائے تمہارا سسرا جس کی خاطر تم میری پوری زندگی داؤ پر لگانے جا رہی ہو۔ اس کی بدتمیزی پر حفصہ نے اس سارے عرصے میں پہلی بار غصے میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف رکو، مجھے یہ بتاؤ، آج سے پہلے کبھی ہم نے تم پر اپنے فیصلے تھوپے؟ میں نے، ماما نے یا پابا نے؟ تم نہیں نا؟ تو اب بھی اگر ہم چاہتے تو کیف کو خود دیکھتے اور رشتہ طے کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور تمہیں خود یہاں لے کر آئے۔ حفصہ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ اس سے اتنے غصے میں مخاطب ہوئی تھی اور اب زب سے نگاہیں پلائے اور لب بھینچے سن رہی تھی۔ حالانکہ دادوں نے اس بات کی اچھی خاصی مخالفت کی تھی کہ کیا ضرورت ہے زوہا کو یوں ساتھ لے کر جانے کی۔ حفصہ کی اس بات پر اس کی پیشانی کے کچھ پل کم ہوئے اور اعصاب کا تناؤ بھی قدرے کم ہوا۔ رشتے کو منع کرنے کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ وہ شریف خاندانی لوگ ہیں۔ کیف نے اگر اپنی یونیورسٹی لائف میں کچھ کیا بھی ہے تو وہ تمہارے لیے بہت بڑا ایشو ہے، اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے نہیں۔ مرد تو دوسری شادی بھی کرتے ہیں۔ اس کے چہرے کا تناؤ قدرے کم ہوا۔ اور رہی بات میرے سسرال کی، تو جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سسرال میں اپنی عزت سے زیادہ اپنے میکے کی عزت بنائے رکھنے کی فکر ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آج تمہاری کسی بھی طرح کی بدتمیزی پر کل مجھے یہ سننے کو ملے کہ میری چھوٹی بہن کو کسی بڑے کا دید لحاظ نہیں ہے۔ اس کے بھیجتے لب اپنے داماد کے زیر اثر ہلکے سے واہ ہوئے، آنکھوں میں بھی اب غصے کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ مانا تم بہت عقل مند اور مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، لیکن زندگی اور رشتوں کا تجربہ میرا تم سے زیادہ ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم کیف کے افیئرز کو لے کر اتنا برہم ہو رہی ہو، اگر تمہیں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے ان افیئرز کا شادی کے بعد پتہ چلتا پھر کیا کرتی؟ حفصہ پیشانی پر بر ڈالے اس سے مستفسر تھی۔ ایک پل کو کمرے میں خاموشی میں بس باہر کا شور و غل گونجنے لگا اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات پھر سے پتھریلے ہو گئے۔ میں اس کو چھوڑ دیتی۔ لہجہ حد درجہ سپاٹ تھا۔ حفصہ نے تعصب سے سر ہلا کر گہری سانس خارج کی، جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ یہ کہنا آسان ہے بی بی، خیر ہم لوگ وہی کریں گے جیسا تم چاہو گی، لیکن ایک طریقے سے، ایسے کیف کو برا بھلا ثابت کر کے نہیں۔ وہ ان کا بیٹا ہے اور اس نے ایسا گناہ نہیں کیا جو یوں ذلیل کر دیا جائے۔ حفصہ نے آخری بات قدری نرمی سے کہی اور پھر خود کو آئینے میں ایک نظر جانچ کر پلٹی۔ میں جا رہی ہوں، تیار ہو کر جلدی نیچے آ جاؤ۔ وہ اپنے بھاری بھرکم لباس سے الجھتی نیچے جا رہی تھی اور زوہا نے ایک تسلی آمیز سانس خارج کی۔ شکر تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ تھے۔
یہ ہلکے انگوری رنگ کی لمبی کلیوں والی فراک تھی جسے زیب تن کیے وہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی لان میں داخل ہوئی تھی۔ فراک کے سینے پر کندن، زری اور شیشوں کا نفیس کام گلائی صورت میں کیا گیا تھا۔ گہرے گلابی اور سرخ ملاب کا یہ ٹشو والا دوپٹہ فراک کے رنگ کے ساتھ ساتھ اس کے روپ کو بھی چار چاند لگا رہا تھا۔ بالوں کو درمیانی مانگ صورت بل دے کر دونوں کندھوں پر پھیلائے، نیچے سے ہلکے کرل ڈالے، وہ بے حد جچ رہی تھی۔ لان میں داخل ہوتے ہی جہاں وہ ہر نگاہ کا مرکز بنی تھی، وہیں کیف امان کی جذبات لٹاتی نگاہیں کہاں پیچھے رہتی، لیکن اب اسے اس کی ان مچلتی نگاہوں سے کوئی خاص الجھن نہیں ہوئی تھی۔ حفصہ کی باتوں پر اب دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اسٹیج پر انیلا زرق برق سبز اور زرد لہنگے میں منبوس مہمانوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ تقریب شروع ہو چکی تھی۔ اسٹیج کے گرد اپنے موبائلوں میں تصویریں بنانے کے لیے سب مکھیوں کی طرح ارد گرد چمگٹا بنائے ہوئے تھے۔ وہ بھی پہلے اسٹیج کے قریب تصویر لینے کے غرض سے ہی آئی تھی۔ ندرت نے پیغامات میں جان کھا رکھی تھی۔ انیلا کیسی لگ رہی ہے اور کیسا جوڑا پہنا، اور سب میں سے گھس کر بڑی مشکل سے اسٹیج کے پاس پہنچی تھی اور اب بازو لمبا تان کر انیلا کی تصاویر لے رہی تھی۔ اتنے ہجوم میں خبر نہیں ہوئی کہ کب کیف بالکل اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ وہ بھی شاید سامنے انیلا کی تصاویر ہی لے رہا تھا۔ انیلا کی تصویر لینے کے بعد وہ اپنی سیلفی اس کے ساتھ بنانے کے غرض سے کیمرے کا رخ سامنے کی طرف موڑ چکی تھی، لیکن جیسے ہی سیلفی کی خاطر بازو لمبا کیا، اپنا بازو بالکل کھڑے کیف کو دیکھ کر کرنٹ کھا کر سیدھی ہو گئی۔ اس کی اپنے حسن سے تاب نہ لاتی ہوئی نگاہوں کے جوابی وار میں گور کر دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا دیا تھا۔ ہلکے مہندی رنگ کے کرتا شلوار پر گرم شال کندھوں پر ڈالے، اپنی مکمل شخصیت کا اعتماد لیے کھڑا ہوئی سے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ مجھے یوں تارنے کی بجائے اگر راستہ دے دو تو مہربانی ہوگی، ازلی نک چڑھے لہجے میں کہا گیا۔ تارنے اور پیار سے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، تم یہ کبھی نہیں سمجھو گی۔ اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ راستہ دو، غصے سے گورتے ہوئے کہا۔ کہاں سے دوں؟ میں خود پھنسا ہوا ہوں رش میں، معصومیت سے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زوہا نے بدمزہ صورت بنائی اور رخ موڑا، مگر سب اسٹیج کے منظر پر نگاہیں جمائے کھڑے تھے۔ سنو گرلز، یہاں سے۔ کان کے قریب پھر سے کیف کی باز گشت پر اس نے سرد سے چہرہ پیچھے کیا۔ سنو، گزرو یہاں سے۔ کان کے قریب پھر سے کیف کی باز گشت پر اس نے سرد سے چہرہ پیچھے کیا۔ اس کی اس قربت پر اب چار سنانے کے رخ موڑا، لیکن وہ واقعی راستہ بنائے کھڑا تھا۔ کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کرتی وہاں سے باہر نکل رہی تھی کہ شمائلہ نے بازو پکڑ لیا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے اسے ہی تلاش کرتی یہاں تک آئی ہوں۔ زوہا بیٹا، آپ یہاں ہیں؟ بہت اچھا ہوا، چلو سیدھی ہو جاؤ جلدی سے، وہ ہاتھ میں موبائل تھامے کہہ رہی تھی۔ جی؟ زوہا نے تذبذب میں راہ فرار کے لیے نگاہ دوڑائی۔ کیا مصیبت تھی؟ اسی لیے کہا تھا انکار کر دیں۔ اب وہ لوگ تو ہاں سمجھ کر اس پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ شمائلہ بیگم موبائل میں اس کی تصویر لینا چاہ رہی تھی۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں کھڑی تھی جب شمائلہ نے پاس سے گزرتے کیف کو پکڑ کر اس کے بالکل ساتھ کھڑا کر دیا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ساتھ میں۔ نہیں، یہ زوہا بتک کر پیچھے ہوئی۔ ارے کیا ہوا بیٹا، ایک پک بنانی ہے، کیف کی بہنیں ہیں نا گھر، ان کو بھیجنی ہے، شمائلہ نے محبت سے وضاحت دی۔ وہ مدد طلب نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ تصویر وہ بھی کیف کے ساتھ وہ ہرگز نہیں بنانا چاہتی تھی، اور اسے پہلے کہ کیف اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا وہ بنا کسی لگی لپٹی آگے بڑھی۔ نہیں آنٹی، مجھے نہیں بنانی۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ شمائلہ نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثر میں بھنس کری۔ وہ آپ کو ماما بابا بتا دیں گے، اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور پاس کھڑے کیف کے اترے چہرے کی پرواہ کیے بغیر بنا آگے بڑھی۔ ایکسکیوز می۔ کیف کے پہلو سے نکلتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے جا رہی تھی، اور وہ ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج انیلا کی شادی کا دن تھا، اور کل تک کیف کی فیملی جو اس پر صدقے واری جا رہی تھی، آج صبح سے ہی کھچی کھچی تھی۔ آفتاب اور سریا نے کل رات کو ہی امان احمد اور شمائلہ سے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ ہماری بچی کو کیف پسند نہیں آیا۔ کیف کی فیملی تو ایک طرف، اس کے اپنے گھر والے بھی اس سے خفا تھے۔ آج کی تقریب گھر کی بجائے میرج ہال میں تھی۔ سب لوگ تیار ہو چکے تھے اور اب سب گاڑیوں میں بھر بھر کر میرج ہال کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر سب سے بعد میں نکلی تھی۔ موبائل پر حفصہ کے پیغامات تھے، شاید وہ اسے کال بھی کر رہی تھی، اور اب میسج بھی طارق بھائی کی گاڑی میں آ جانے کی تاکید کی تھی۔ ہلکے مٹیالے اور سنہری رنگ کے ملاب کا کرتا تھا، جس کے ساتھ گہری مرون ویلوٹ شال کو بڑے سلیقے سے کندھے پر درست کرتی
हुई वो हिफ्जा के कमरे से बाहर निकली जब सामने कैफ को देखकर ठटकी। ग्रे चेकदार कोट पैंट में मलबूस, वो भी इसी की तरह ही। इसको देखकर कदरे रुक चुका था। इसका सपाट चेहरा और उदासी ली आंखें इस बात के खुमियास दिखे इस तक भी इनकार पहुंच चुका है। चलें, सब गाड़ियां निकल गई हैं। तारिक भाई ने कहा है, देख लूं जो रह गया है इसे ले आओ। बेहद संजीदा लहजा था। सारी शोखी और शरारतें आज ठुस हो चुकी थी। अच्छा हुआ, इसने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ गर्दन अकड़ाई। ओके। वो अब सीढ़ियों का जंगला थामे खड़ा था जब लापरवाही से पास से गुजरी। जोहा अभी पहली सीढ़ी पर ही थी जब इसकी पुकार पर कदम रुके और नागवारी से पलटे। थैंक यू। लब बिंचे जख्मी मुस्कुराहट के साथ वो इसका शुक्रिया अदा कर रहा था। किस लिए न समझी और उकताहट भरे अंदाज में बहुएं इकट्ठी करते हुए पूछा। मेरे घर वालों को रिश्ते से इनकार की असल वजह ना बताने के लिए। वो जख्मी सा मुस्कुराया। इट्स ओके। रुखाई से जवाब देकर वो फिर से पलटी थी। मैं दुआ करूंगा तुम्हारी शादी जिससे हो वो सिर्फ तुम्हें चाहता हो। कुछ जिताने जैसा लहजा था। इसके कदम मंजमद हुए थे और फिर बड़े नाज से पलटी। सुनहरी जोड़े में दमकती बला की खूबसूरत। शुक्रिया, मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। अंदाज फातिहाना था। हाँ, लेकिन मुझे भी एक बात का यकीन है। इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट थी। जोहा ने पल भर को मुस्तफसराना आंखें सुकेड़कर इसकी तरफ देखा। वो एक सीढ़ी उतरकर अब मुकाबिल खड़ा था। वो सिर्फ तुम्हें चाहता होगा, लेकिन मेरी तरह नहीं चाहता होगा। कुछ जिताने वाला अंदाज था। फिर वो नरमी से मुस्कुराया। जोहा पल भर को साकित तो सामित हुई और फिर इससे बिना बताए सीढ़ियां उतर रहा था। हीरोगिरी दिखाने की आदत नहीं गई। इसने बेमरवती से सर झटका और सीढ़ियां उतर गई। इसके बाद पूरी तकरीब में वो इसे नजर नहीं आया। दोनों गाड़ियां बस निकलने को तैयार ही थी। जरा जल्दी करो। हिफ्जा जल्दी जल्दी इसका सामान समेटते हुए कह रही थी। वो लोग लाहौर वापस जा रहे थे और मोहतरमा हमेशा की तरह सबसे पीछे थी। दो गाड़ियां? सारी गाड़ियां दूसरी गाड़ी किसकी है? बालों में बुर्श चलाते हुए शीशे में हिफ्जा का मसरूफ़ अमल सरापा देखा जो इसके पर्स में इसकी चीज़ें डाल रही थी। शुएब भी जा रहे हैं ना लाहौर? शुएब भाई हैं? क्यों? वो क्यों जाने लगे लाहौर? बालों की पोनी करती वो हैरान होते हुए पूछ रही थी। वो अंकल अमान लोगों को लाहौर छोड़ने जाना है। हिफ्जा ने सरसरी लहजे में जवाब दिया और फिर से चीज़ें समेटने लगी। अच्छा, तो वो लोग क्या अब लाहौर कोई और लड़की देखने जा रहे हैं? तमस्कुर बड़ा लहजा था। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त समझी। और लड़की का नाम सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। हिफ्जा ने परस के पास इसका सफरी बैग रखते हुए मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया, जबकि वो अब हैरत से रुख इसकी तरफ मोड़ चुकी थी। मतलब मैं जानती हूँ क्या इस लड़की को? हाँ, बहुत अच्छी तरह। हिफ्जा ने तासुफ से आह भरी। मतलब? वो मजीद भवें घेर चुकी थी। नुदरत को देखने जा रहे हैं वो लोग। बम ब्लास्ट था। वो हक्का बक्का को मुंह खोले खड़ी थी। नुदरत? मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुमने इनकार कर दिया? क्या वो अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ना देखे? खैर से दादो लेकर जा रही हैं। मेरी दूसरी पोती भी बहुत खूबसूरत है और वो जोहा की तरह खुद सर नहीं है। हिफ्जा इसे तफसील बता रही थी और वो आवाज़ भागता खड़ी थी। नुदरत और फैसल की धुआंधार मोहब्बत के तमाम मनाजिर इसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे थे। तुम्हें अब क्या हुआ है? हिफ्जा इसे यूं हवन्नक बनी देखकर करीब आए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो नुदरत से हरगिज़ शादी नहीं कर सकता। जोहा देखो, अब तुम नुदरत के मामले में अपनी लॉजिक मत घुसेड़ना। कैफ बहुत अच्छा लड़का है और नुदरत को बहुत खुश रखेगा। मैं तो चाहती थी तुम इतना अच्छा रिश्ता था तुम्हारा हो जाता, लेकिन हिफ्जा इसको रोको, प्लीज़ रोको। वो मुल्तजी लहजे में कहती वो हिफ्जा के हाथ थाम चुकी थी। इसने हैरत से पहले इसके चेहरे को देखा, फिर एक झटके से अपने हाथ छुड़वाए और इसके सामने बांध दिए। ये देखो, खुदा का वास्ता है बंद कर दो ये ड्रामे नहीं है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। नुदरत मर जाएगी वो बेचारी। मेरी तरह बुशरा चची से अपनी बात भी नहीं मनवा सकेगी। और बुशरा चची इनको वैसे भी फवाद खान बहुत पसंद है। इनकी शादी करवा कर ही दम लेंगी और नुदरत जीते जी मर जाएगी बेचारी। हिफ्जा ने इसके बेलोग तबसरे पर दहल कर इसकी तरफ देखा। अल्लाह ना करे, तुम पागल हो जोहा, कैफ अच्छा लड़का है। अरे यहाँ कैफ के अच्छे होने या ना होने की बात ही नहीं है। नुदरत आपा खाला अपने खाला के बेटे फैसल को पसंद करती है। पसंद किया, इश्क करते हैं दोनों। वो सर थाम चुकी थी जो बुरी तरह चकरा रहा था। क्या? हिफ्जा की आंखें हैरत से फैल गई थी। हाँ, कुछ कर वो, इनको रोको जाने से। पागल हो? मैं क्यों रोकूं? मैं कैसे रोक सकती हूँ? हिफ्जा ने नफी में सर। उफ उफ, खुदा क्या करूँ? कैफ कहाँ होगा इस वक्त? वो झट से कुछ सोचकर आगे बढ़ी। इससे पहले कि कमरे से निकलती हिफ्जा ने तेजी से आगे बढ़ते हुए रोका। कैफ को क्या कहना है? रोको, कहाँ जा रही हो? कैफ से बात करने। इसकी तो दांत पीस से और चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने इनकार क्या किया? मेरी कज़न को देखने चला गया। शर्म नाम की कोई चीज़ है इस लड़के में? पागल मत बनो। जब तुम नहीं करना चाहती तो फिर किसी से भी करे शादी। तुम होती कौन हो इसे पूछने वाली? तुम कुछ नहीं करोगी ऐसा वैसा। फिर मैं क्या करूं?
چچی تو ابو امی کی طرح ندرت کی بات نہیں سنیں گی، وہ تو پہلے سے چاہتی ہیں کوئی اچھا رشتہ آئے اور جھٹ صحیح سے بیاہ دے۔ ہاں پر تم اب کچھ نہیں کرو گی، پہلے سے ہی بہت بری بن چکی ہو تم۔ ندرت کی شادی ہوتی ہے تو ہو جانے دو، امی ابو باہر ویٹ کر رہے ہیں، چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ حفظہ نے تنبیہ کے انداز میں گشت دانی۔ حفظہ کے ساتھ سر کپاتی بالکل بیکار تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلی اور سر جھکائے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے لاہور کے لیے نکلی تھی۔ آفتاب سریا کے چہرے اور اس سے خفگی عروج پر تھی، وہ اپنی جگہ الگ پریشان تھی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کا ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔